لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام حاضرین، عزیز طلبہ، آج ہماری گفتگو کا عنوان فکر غامدی کا تجزیاتی مطالعہ، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے دور حاضر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مکالمے اور حوار کا دور ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو دلیل و برہان کے ساتھ پیش کر دیں تاکہ سننے والا خود یہ فیصلہ کر سکے کہ کس موقف میں کتنی جان ہے اور کون سا موقف صرف میڈیا کی حد تک پذیرائی رکھتا ہے اور اس میں دلیل و برہان کے حوالے سے کتنی جان ہے. آج 4 بنیادی عنوانات قرآن کریم کی قراءات، احادیث شریفہ، اجماع اور اجتہاد، اس حوالے سے کچھ ضروری گزارشات خود موصوف کی تحریر اور ان کی گفتگو کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اہل سنت والجماعت، علماء اسلام کا موقف کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم کی قراءات کی طرف آتے ہیں تو امت اسلامیہ میں قراءات کا ایک پہلو علمی اور فکری ہے، ایک پہلو اس کی عملی قبولیت کے حوالے سے ہے کہ پوری دنیا میں ان قراءات کو امت میں کتنی پذیرائی ملی، کتنی قبولیت ہوئی اور علماء اسلام نے کس حد تک اس کو آگے پڑھایا اور بڑھایا. آپ حضرات قرآن کریم کو براہ راست دیکھیں یا قرآن کریم کی قراءات کو سنیں، آپ قراءت حفص کو بھی سنتے ہیں اور دیگر قراءات کو بھی سنتے ہیں. کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ جو قراءت حفص پڑھی گئی ہے یہ تو قرآن ہے اور یہ جو باقی قراءات پڑھی گئی ہیں یہ فتنہ عجم ہے؟ کسی عالم اسلام کے عالم نے یہ بات کی؟ امت میں اس بات کی کوئی حیثیت، کوئی وزن ہے؟ یہ آپ کے سامنے مختلف قرآن کریم ہیں جنہیں آپ قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کے نام پہ چھپے اور قرآن کے نام پہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. یہ قراءت حفص میں چھپا ہوا قرآن کریم ہے جسے ہم اور آپ اس علاقے میں پڑھتے ہیں. یہ قراءت ورش میں چھپا ہوا قرآن کریم ہے جسے المغرب یعنی مراکش، الجزائر اور اس کے گرد و نواح ممالک میں پڑھا جاتا ہے. یہ قالون کی قراءت میں چھپا ہوا قرآن کریم ہے جو عالمی نشریاتی ادارہ مجمع ملک فہد کی طرف سے چھپے ہوئے قرآن کریم کے یہ نسخے ہیں، اور یہ نسخے وہاں چھپ کر متعلقہ ممالک میں بھیجے جاتے ہیں اور وہاں کے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں. قرآن کی حیثیت سے اسے پڑھا جاتا ہے، قرآن ہی کی حیثیت سے اسے سمجھا جاتا ہے.
کبھی کسی نے یہ آواز بلند نہیں کی کہ یہ جو حفظ والا قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یہ تو قرآن ہے، اور باقی جتنے قرآن ہیں یہ قرآن نہیں، یہ فتنہ عجم ہے۔ لیکن آئیے آج ہم جس فکر کا تجزیاتی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں قراءات کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے۔ غامدی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا قولی تواتر صرف اسی قراءت کو حاصل ہے، ہمارے علماء اسے قراءت حفظ کہتے ہیں۔ یہ قراءت حفظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امت کا تواتر اسی پہ ہے جسے ہم قراءت حفظ کہتے ہیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں، اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ قراءت ورش ہو، قالون ہو یا دیگر قراءات ہوں، کتنی بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے۔ یہ صفحہ نمبر 27 پہ یہ لکھتے ہیں کہ نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے قرآن کہا جا سکتا۔ اب قرآن کی قرآنیت سے انکار کر دینا یہ کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہے۔ بظاہر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ محدود علم اور محدود معلومات کی بنیاد پر ان کے ذہن میں قراءت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات کا جو علمی تصور اور خاکہ ہے وہ نہیں تھا۔ نتیجتاً انہوں نے اتنی بڑی غلطی، جرأت اور جسارت کر لی کہ ان قراءات پر مبنی قرآن کریم کے نسخے کی قرآن ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں، یہ بالکل قطعی بات ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو قراءتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب انہی فتنوں کی باقیات ہیں۔ یہ جو فتنوں کی باقیات ہیں، یہ میزان کے صفحہ 32 کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے، اس ایڈیشن کی روشنی میں اسے فتنوں کی باقیات کہہ رہے ہیں۔ یہ 7واں ایڈیشن ہے، لیکن جب آپ اس کے سابقہ ایڈیشن کی طرف آتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ آپ خود نوٹ فرمائیں کہ اس کے پہلے ایڈیشن میں وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں، یہاں لکھا کہ انہی فتنوں کی باقیات ہیں، جبکہ اسی میزان کے دوسرے ایڈیشن میں وہ لکھتے ہیں وہ سب اسی فتنہ عجم کی باقیات ہیں، کہ یہ دیگر جو قرآن کریم کی قراءات ہیں یہ اجمیوں کے فتنے کی باقیات ہیں۔ یہ طبع دوم میں انہوں نے لکھا، اور اس سے پہلے کے جو حوالے ہیں یہ میزان کے صفحہ 27، 32 اور 29 پہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ یہاں سے آپ نے علمی معاملات میں قرآن کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے ہر لیکچر میں، ہر چینل کے انٹرویو اور بیان میں کہ میرا قرآن کریم کا مطالعہ یہ کہتا ہے، میری قرآنک ریسرچ یہ کہتی ہے، اور اس قرآنک مطالعہ اور قرآنک ریسرچ کے نام پہ جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں کتنا علمی وزن ہے، کتنی جان ہے، کتنی گہرائی ہے، وہ آپ صرف اور صرف اس سمپل اور عام سی بات اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قراءت حفظ چونکہ پڑھائی جاتی ہے ان کے ہاں، انہوں نے صرف یہ پڑھی، دوسروں کے بارے میں کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے محدود سطحی علم کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کے قرآن کریم کے قرآن ہونے سے انکار
یہ پہلی مثال ہے صرف قرآن ریسرچ اور قرآن مطالعے کے حوالے سے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، حدیث شریف کے حوالے سے ان کے موقف میں بنیاد کیا ہے۔ قرآن احادیث شریفہ کے بارے میں شروع دور سے ایک تحریک چلتی رہی کہ احادیث شریفہ کو عقل کی بنیاد پہ ہم پرکھیں گے، جو چیز ہماری عقل تسلیم کرے گی اس حدیث کو ہم مان لیں گے، جس چیز کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرے گی ہم اسے حدیث تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال قدیم دور میں معتزلہ سے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور علماء اسلام نے عقل و فلسفے کی بنیاد پر ان کے دلائل کا توڑ کیا، لوگوں کو سمجھایا اور ان کے ذہن کی درستگی کی۔ آپ حضرات کو شرح عقائد اور اس موضوع پہ جو دوسری کتابیں علم کلام کی پڑھائی جاتی ہیں، عام طور پر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض بچوں کے ذہن میں آتا ہے اور جی یہ آج سے 1200 سال پرانی باتیں ہیں، اس دور کے افکار ہیں، یہ ہم اس دور میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ بیٹا یہ آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ ان کی اساس کو سمجھیں۔ اساس کو جب سمجھ آئیں گے تو پھر دور حاضر کے فتنوں کا مقابلہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ میں آپ کو اس کا بنیادی سرا پکڑاتا ہوں۔ یہ جو عقل پرستی کے نام پہ فتنوں کا آغاز ہوا اور خلافت عباسیہ میں مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس میں فلسفہ یونانی کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور یہ عربی ٹرانسلیشن لوگوں نے پڑھی۔ پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو قرآن کریم کا تصور ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کا جو نظریہ اور ایمان کا تصور ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم ان چیزوں کو عقل پہ پرکھیں گے، اگر ہماری عقل تسلیم کرے گی ہم مان لیں گے، عقل تسلیم نہیں کرے گی ہم اسے مسترد کر دیں گے۔ تو یہ بیت الحکمت کے فلسفہ یونانی کے ترجمے کے پڑھانے کے نتیجے میں یہ جو فکری اختلافات تھے عقل کی بنیاد پر یہ منظم ہو کر سامنے آئے۔ اس دور کے علماء نے اسی فکر و فلسفے کو پڑھا اور پڑھ کر اسی فکر و فلسفے کی روشنی میں اسلامی عقائد کو ثابت کیا اور ان غلط افکار کو مسترد کیا، تاکہ وہ فتنے ختم ہو گئے اور رفتہ رفتہ ان کا وجود ہی اس دنیا سے ختم ہو گیا اور لوگوں کے عقائد اور افکار کی درستگی ہو گئی۔ آج آپ کو اس نام سے معتزلہ قدریہ جہمیہ آپ کو کوئی طبقہ نہیں ملے گا۔ یہ اس دور کے علماء کی محنت تھی کہ انہوں نے ان عقل پر مبنی نام نہاد فلسفہ یونانی کے افکار کو کس طرح اپنایا اور کس طرح علماء نے اس کو سمجھایا اور لوگوں کی اصلاح کی۔ کسی نہ کسی انداز میں یہ فتنے فلسفوں کی بنیاد پہ چلتے رہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس فلسفے کو منظم کرنے والی شخصیت جناب سر سید صاحب ہیں، جنہوں نے عقل کی بنیاد پہ ان چیزوں کو نئے سرے سے لوگوں میں متعارف کرایا، جن میں معجزات کا انکار، احادیث شریفہ کے حوالے سے نرم گوشہ، اور ہر وہ بات جو ان کی سمجھ میں نہ آئے عقل کی بنیاد پہ اس کو مسترد کر دینا، یہ تصور انہوں نے منظم کیا ہمارے اس خطے میں، اور یہ آگے منتقل ہوتا ہوا مختلف افراد سے ہو کر آپ کے ہاں پاکستان میں، لاہور میں، گلبرگ میں مسٹر غلام احمد پرویز نے اس انکار حدیث کے فلسفے کو آگے بڑھایا۔ ان کا ایک نئے رنگ میں اسی فکر و فلسفے کو نئے انداز پہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے متعارف کرایا۔ یہ لفظ شروع میں شاید آپ کو تھوڑا سا بھاری لگے، لیکن جب میں آپ کے سامنے آج صرف بطور مثال دو چیزیں پیش کروں گا،
جس سے آپ کے سامنے صورتحال کھل کر واضح ہو جائے گی کہ کس طرح احادیث شریفہ کے لیے انکار کے نئے دروازے کھولے گئے اور اس نہج پہ ان کو متعارف کرایا گیا کہ جب تک آپ بڑی گہرائی سے اس فکر کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کہاں پہ جھول ہے اور انکار حدیث کہاں اور کس طرح ہو رہا ہے۔ پہلی مثال آپ نوٹ فرمائیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کریں۔ یہاں حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے کہ آپ احرام باندھتے ہیں صرف حج کا، آپ احرام باندھتے ہیں صرف عمرے کا۔ آگے جا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو حج اور عمرے کو اکٹھا کرنا چاہے تو وہ ہدی بھی دے، قربانی بھی پیش کرے۔ تو یہاں حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے کا ذکر دوسری قسم کی شکل میں بیان کیا گیا۔ حج اور عمرے کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ حج اور عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیں، پہلے جا کر عمرہ کریں گے اور اسی احرام میں رہیں گے اور حج کریں گے، قربانی دیں گے، پھر آپ حج کے احرام سے فارغ ہوں گے۔ دوسری شکل حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کر کے احرام سے فارغ ہو گئے، پھر مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھا اور حج ادا کیا اور حج کی ادائیگی کے بعد قربانی کر کے آپ احرام سے فارغ ہو گئے۔ تو اب حج کا احرام ایک ہوا، عمرے کا احرام دوسرا ہوا، اور حج اور عمرے کو اکٹھا اگر کیا جائے گا تو اس کی دو شکلیں بنی، جس کے لیے قرآن کریم نے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ کا لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ حج اور عمرے کو اکٹھا کرنا چاہیں تو آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس نہج پہ اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ حج کی ان اقسام کو بیان فرما دیا۔ صرف حج کا احرام، صرف عمرے کا احرام، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام، یا عمرے کا علیحدہ اور حج کا علیحدہ ایک ہی سفر میں احرام باندھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے منصب تبیین و تشریح پر فائز کیا کہ ہم آپ پر جو قرآن کریم نازل کرتے ہیں اس کی تبیین و تشریح جو ہے یہ آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل کی آیت ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے منصب تبیین و تشریح پر فائز کیا ہے۔ نتیجتاً بہت سارے وہ مسائل، وہ چیزیں جو قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ منقول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور مبارک عمل کے ذریعے اس کی تبیین و تشریح کر کے قرآن کا مفہوم متعین فرما دیا اور امت کو ایک نمونہ دے دیا۔ آگے حج کے حوالے سے، حج تمتع کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اور منصب تبیین و تشریح کی روشنی میں، تو ارشاد نبوی ہے من اراد ان یحل بحج وعمرۃ فلیفعل، جو شخص حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا چاہے وہ اکٹھا باندھ لے۔ ومن اراد ان یحل بحج فلیفعل، جو صرف حج کا احرام باندھنا چاہے وہ صرف حج کا احرام باندھ لے۔ ومن اراد ان یحل بعمرۃ فلیحل، جو صرف عمرے کا احرام باندھنا چاہے
وہ عمرے کا احرام باندھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2913۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اپنے ساتھ جانے والے صحابہ کرام کو یہ 3 شکلیں بتا دی کہ جو صرف حج کا احرام اکیلے باندھنا چاہتا ہے وہ اکیلے حج کا احرام باندھ لے، جو یہیں سے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ اکٹھا احرام باندھ لے، جو صرف عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے ابھی وہ عمرے کا احرام باندھ کے چلا جائے، وہاں جا کے عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد پھر وہیں سے حج کا احرام باندھ کے حج کرے گا۔ تو یوں مسلم شریف کی اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت نمبر 196 سورہ بقرہ کی تبیین و تشریح فرماتے ہوئے یہ واضح 3 قسمیں متعین فرما دی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اور اگلی بات کی طرف لے کے چلوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں باتوں کی روشنی میں صحابہ کرام کا عمل یوں نقل فرماتی ہیں، فَمِنَّا مَنْ أَرَادَ بِعُمْرَةٍ، ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو صرف عمرے کا احرام باندھ لیا اور اس کی نیت کر لی، وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، اور کچھ لوگوں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لیا، وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ جس نے صرف عمرے کا احرام باندھا وہ ابھی عمرہ کرے گا جا کر اور پھر وہیں سے حج کا احرام باندھ کے ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج ہو گئے، لیکن عمرے کا احرام علیحدہ، حج کا احرام علیحدہ۔ جنہوں نے ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کرنا تھا انہوں نے اکٹھا ہی احرام باندھ لیا۔ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں قسمیں ارشاد فرمائی تھی نا، تو صحابہ کرام نے بھی انہی تینوں قسموں کے مطابق اپنا عمل کر کے دکھایا اور انہی تینوں قسموں کے مطابق انہوں نے احرام باندھا۔ اس صورتحال کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی نیت فرمائی ہوئی تھی اس کا اظہار اور اس کی وضاحت کیسے ہوئی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حج سے کچھ پہلے یمن میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ نیت بڑی عجیب کی کہ میں وہی حج کروں گا جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، جو آپ کی نیت وہی میری نیت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی آپ نے کون سا حج کرنا ہے؟ تو عرض کیا آقا میں نے تو وہی نیت کی ہے جو آپ کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرنتو، میں نے قران کی نیت کر لی ہے کہ حج اور عمرہ میں نے ایک سفر میں ایک ہی احرام کے ساتھ باندھ کر قران کی نیت کر لی ہے، لہذا میرا حج قران ہے۔ اب یہ 3 قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، صحابہ نے ان پر عمل کر دیا۔ اس کے ساتھ اب آپ اگلی ایک بات ملائیں اور غور فرمائیں کہ کس طرح قرآن کریم کے مفہوم اور احادیث شریفہ کی ان واضح تعلیمات کی روشنی میں، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کا حوالہ بھی آپ سن لیجئے، بخاری حدیث نمبر 1562 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2916۔ تو دونوں روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، پہلی روایت مسلم شریف کی، دوسری روایت بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کی روایت ہے۔ یہاں غامدی صاحب ایک عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے، حج کی قسمیں بنانا، حج کی قسمیں بنانا یہ غلطی ہائے مضامین ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمتع لوگوں نے کہاں سے بنا لیا، یہ قرآن لوگوں نے کہاں سے بنا لیا۔ جس تمتع کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، جس افراد کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، جس قرآن پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھائیں اور فرمائے قرنتو، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے
یہ تمتع کہاں سے بنا لیا؟ لوگوں نے قران کہاں سے بنا لیا؟ اور یہ تقسیم کرنا، حج کی اقسام بیان کرنا، حج کی قسمیں بنانا، یہ غلطی ہائے مضامین ہے۔ اب یہ کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نمبر 196 سورہ بقرہ کی تشریح میں حج کی 3 قسمیں بیان فرمائیں اور صحابہ کرام ان تینوں پہ عمل کر کے دکھائیں، اور غامدی صاحب اسے غلطی ہائے مضامین کہیں اور کہیں میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک لوگ ہو گئے، صحابہ کرام ان کے نزدیک لوگ ہو گئے، اور کتنی جسارت ہے کہ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کی، ان میں صرف حج کی اقسام ذکر کی ہے۔ اگلی روایت آپ سنیں، مسلم شریف کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ ان تینوں اقسام کے نام کو بیان فرما رہی ہیں، جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں منا من احل بالحج مفردا، ہم میں سے کچھ لوگوں نے حج افراد کا احرام باندھا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَا، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے قران کیا، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے تمتع کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2923 ہے۔ یوں جن 3 اقسام پہ عمل کیا، ان 3 اقسام کے لیے باقاعدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلم شریف کی اس منقول روایت میں وہ نام بھی ذکر کر رہی ہیں کہ سیدہ عائشہ کے دور میں، اس دور میں اس اکیلے حج کو افراد کہتے تھے، ایک سفر میں ایک ہی احرام کے ساتھ کیے جانے والے حج اور عمرے کو قران کہتے تھے، اور ایک ہی سفر میں علیحدہ عمرہ علیحدہ حج کیے جانے والے کو تمتع کہتے تھے۔ تو ان تینوں قسموں کا ذکر خود صحابہ کرام کے دور مبارک میں عملاً بھی موجود تھا اور ناموں کے اعتبار سے بھی موجود تھا۔ اب بخاری اور مسلم کی ان روایات میں صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ان 3 اقسام کا ذکر بھی ہو گیا، ان کا نام بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو اب فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، اپنے سامعین پہ چھوڑتے ہیں کہ اب ان اقسام کو غلطی ہائے مضامین کہنا، ان اقسام کو لوگوں کی بنائی ہوئی قسمیں کہنا، اور یہ کہنا کہ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت ہے۔ یہاں ہم ایک بڑا سوال ادب سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو عمرہ کرو، 2 احرام کی قسمیں تو یہ ہو گئی۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو کرنے کا ذکر یہاں آ گیا۔ آگے 2 قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک احرام سے ہوں گی یا 2 احراموں کے ساتھ ہوں گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ قسمیں حج کی خود بیان فرما دی واضح طور پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد گرامی سے ان تینوں قسموں کا تعین فرما دیا، صحابہ کرام نے ان پر عمل کر کے دکھا دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ اب ایک طرف منصب الوہیت ہے، ایک طرف منصب رسالت اور منصب نبوت ہے، تیسرے نمبر پر منصب صحابیت ہے۔ منصب الوہیت بھی حج کی قسمیں بتا رہا ہے، منصب نبوت اور رسالت بھی حج کی قسمیں بتا رہا ہے، منصب صحابیت بھی حج کی قسمیں بتا اور ان پر عمل کر رہا ہے۔ آج 15ویں صدی میں اگر کوئی میڈیا اسکالر ان اقسام کا انکار کرتا ہے تو ہم بڑے ادب سے ان سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کو منصب الوہیت پہ کسی نے فائز کیا ہے؟ آپ منصب رسالت پہ فائز ہیں؟ آپ منصب صحابیت پہ فائز ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ان اعمال اور ان ناموں کے مقابلے میں آج آ کر آپ کہیں میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے؟
تو یہ گویا اپنے آپ کو منصب الوہیت، منصب نبوت اور منصب صحابیت پر فائز کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ کس طرح جو چیز احادیث شریفہ میں ہے، میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کے حوالے پیش کیے کہ بعد میں کسی اور کتاب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ اس پر کلام ہے، اس پہ کسی راوی کی کوئی بحث ہے، نہیں، میں نے بات کو مختصر کرنے کے لیے صرف اور صرف بخاری اور مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور ان کا انکار کرنا کیا یہ حدیث شریف کا انکار نہیں؟ تو آج مسٹر غلام احمد پرویز کو تو ہم کہتے ہیں منکر حدیث، لیکن ہمارے موصوف میڈیا اسکالر نے حدیث کے انکار کا جو انداز اختیار کیا وہ تھا قرآنک ریسرچ اور میرا قرآنک مطالعہ۔ اس نام پہ انہوں نے حدیث پر نقب لگائی۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے ہم محدثین کے حوالے اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب التمتع والقران والافراد بالحج۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب بیان وجوہ الاحرام وانه يجوز افراد الحج والتمتع والقران، کہ حج افراد کرنا، تمتع کرنا اور قران کرنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی افراد الحج۔ پھر باب باندھا ہے، باب ما جاء فی التمتع۔ تیسرا باب باندھا ہے، باب ما جاء ان القارن یطوف طوافا واحدا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باب باندھے، افراد الحج، القران، التمتع۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باب باندھے، باب الافراد بالحج، باب من قارن الحج والعمرۃ، باب التمتع بالعمرۃ الی الحج۔ یہ ایک دوسرے نہج پہ ہم بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ منصب الوہیت، منصب نبوت، منصب صحابیت کے بعد حضرات محدثین نے، صحاح ستہ کے ان مؤلفین نے باقاعدہ ناموں کے ساتھ ان 3 اقسام کا ذکر کیا اور ان پر باب باندھے۔ اب اس کا انکار کر دینا، کیا یہ صحاح ستہ کی ان احادیث کا انکار نہیں جن پر یہ ابواب باندھے گئے ہیں؟ دوسری مثال انکار حدیث کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے بڑے اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بھی کچھ اشارات موجود ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی صراحت موجود ہے کہ قیامت سے قبل وہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور اس کی جو علامات، اس کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کتب حدیث میں موجود ہیں اور مدون۔ قرآن کریم میں اس طرف جو اشارہ موجود ہے وہ سورہ زخرف کی آیت ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 101، آیت نمبر 61 ہے۔ اس سے پہلے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، 57 نمبر آیت سے لے کر 61 نمبر تک، یہ 4 آیتیں اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور ان کے اس کے بعد آیت نمبر 61 کے بعد ان اللہ هو ربی و ربکم، 64 نمبر کے بعد سے لے کر یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تو ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ ان آیات میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کا علم ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم میں اس طرف یہ اشارہ موجود ہے۔
اس سلسلے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف، حضرت حسن، حضرت قتادہ اور حضرت سدی سے یہی روایت نقل کی ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ میں یہ ضمیر غائب جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور آگے فرمایا گیا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں تم کسی قسم کے شک میں نہ پڑ جانا۔ تو قرآن کریم میں جب یہ اشارہ آ گیا، آگے جا کر جب ہم بات کریں گے تو آپ کے سامنے بات کھلے گی کہ صورتحال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں 10 روایات اور دیگر کتب میں 20 روایات صحیح روایات موجود ہیں۔ میں صرف 2 روایتیں بطور نمونہ وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے ایک فیصل اور انصاف کرنے والے کی حیثیت سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 242، کتاب الایمان۔ صحیح بخاری باب قتل الخنزیر۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے۔ دوسری روایت والذی نفسی بیدہ کے الفاظ کے ساتھ لَيُحِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، لَيُحِلَّنَّ، آپ طالب علم جانتے ہیں کہ یہاں لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے۔ پکی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھ کر روحا سے گزریں گے حج کے لیے اور عمرے کے لیے۔ روحا کہاں پہ ہے؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مقام روحا ہے، تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ روحا کے مقام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج اور عمرے کا احرام باندھے ہوئے مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے۔ لَيُحِلَّنَّ، آئندہ وہ آئیں گے اور سفر کریں گے۔ تو ابھی سفر کرنا ان کا باقی ہے، وہ یہ سفر کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو والذی نفسی بیدہ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1252، کتاب الحج۔ 2 روایتیں صرف میں نے بطور نمونہ پیش کی، بقیہ روایات آپ اہل علم ہیں، سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ واضح طور پر قرآن کریم کا بھی اشارہ آ گیا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اشارہ نہیں بلکہ صراحت آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اب ذرا سنیے، یہ موصوف کی کتاب میزان ہے، اس کے صفحہ نمبر 178 پہ وہ لکھتے ہیں نزول مسیح کی روایتوں کو، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہیں۔ صحیح مسلم ایک طرف، صحیح بخاری ایک طرف، دوسری روایتیں ایک طرف، اور یہ قرآن اور حدیثوں کو ٹکرا رہے ہیں کہ وہ محل نظر ہیں۔ وہ قرآن تو نہیں کہتا کہ عیسیٰ آئیں گے، لیکن حدیثیں کہتی ہیں عیسیٰ آئیں گے، تو یہ محل نظر ہیں۔ قرآن اور حدیثوں میں یوں ٹکراؤ پیدا کر کے انہوں نے یہ کوشش کی، میں چونکہ قرآنک ریسرچ اسکالر ہوں، میں قرآن کے مطالعے کا علم بردار ہوں، لہٰذا حدیثوں کو میں نے قرآن سے ٹکرا کر مسترد کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ جی قرآن میں چونکہ مجھے نزول مسیح کی بات نہیں ملی، لہذا میں انہیں محل نظر کہتا ہوں۔ اگلی بات جب آئیں گے تو میں اس طرف آپ اس کی وضاحت کروں گا۔ اس واقعے کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف
اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے، ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں سورہ زخرف کی جو آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عرض کیا کہ اس سے پہلی آیات میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کے بعد والی آیات میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تو یہاں بھی پھر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ عیسیٰ علیہ السلام ہی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جن صحابہ اور ان کے شاگردوں کے حوالے سے وضاحت ہو گئی کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، مفسرین کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ احادیث جن میں نزول مسیح کا تذکرہ ہے یہ قرآن کے مقابلے میں محل نظر ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مابین الدفتین عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ادنا سا اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ پوری بات پڑھ لیں تو میں آپ کو پوری بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہونے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ اب آگے خود نتیجہ مرتب کرتے ہیں، علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اس سوالیہ نشان کو دے رہے ہیں، آگے سوالیہ نشان دے گا کہ مقام بیان میں جب بیان نہیں ہے تو کیا علم و عقل اس پہ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آگے جملہ کہتے ہیں اسے باور کرنا آسان نہیں ہے، باور کرنا یعنی اسے تسلیم کرنا آسان نہیں ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے بنیاد ہی غلط بنائی کہ قرآن کے بین الدفتین عیسیٰ علیہ السلام کا ادنا سا اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ والی آیت کو چھپانا ہے، اور یہ چھپانا اسے اگر آپ بڑے ادب سے کوئی عنوان دیں تو خیانت کا عنوان دے سکتے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے اور وہ اپنے سادہ لوگ سامعین کو جو چینل پہ بیٹھ کے بیچارے سن رہے ہوتے ہیں انہیں قرآنک ریسرچ کے نام پہ یہ تصور دینا کہ میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے اور پورے قرآن میں ادنا سا اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ اہل علم جب مطالعہ کر کے بتائیں گے کہ حضور یہ جو وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ سے لے کر آگے تک آیتیں ہیں اور ان کے درمیان میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کا تذکرہ ہے، کیا یہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ کہاں گئی آپ کے قرآن کی ریسرچ اور کہاں گیا آپ کا قرآنی مطالعہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مابین الدفتین یہ چیز موجود نہیں ہے؟ اگر ان کو علم ہے پھر بھی ذکر نہیں کیا تو خیانت ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر قرآنک مطالعہ اور قرآنک ریسرچ کا جو دعویٰ ہے یہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ بھی میزان کے صفحہ نمبر 178 پہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا۔ میزان کے صفحہ 179 پہ وہ کہتے ہیں سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ قرآن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں سیدنا مسیح کو آنا ہے تو خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ یوں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے تشکیک پیدا کرنے کے لیے یہ مقدمہ باندھا، اور اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ قرآن کی آیت جو موجود تھی اس کا ذکر نہیں کیا، دوسرا احادیث شریفہ جن میں واضح طور پر نزول مسیح کا ذکر موجود ہے، اب نزول مسیح کو تسلیم نہ کرنا کیا یہ ان احادیث شریفہ کا انکار نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ان احادیث شریفہ کا انکار نہیں ہے۔ حدیثیں کہتی ہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں محل نظر ہے، کہتے ہیں اسے تسلیم کرنا آسان نہیں ہے، عقل اس پہ کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ یوں یہ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں احادیث شریفہ واضح صحیح مسلم صحیح بخاری کی صحیح روایتیں جن کا انکار کیا گیا ہے نزول مسیح کے حوالے سے۔
اب آپ اس کو ایک اور زاویے سے ذرا پرکھنے کی کوشش کریں کہ ان کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں وہ محل بیان کے موقع پہ بیان نہیں کیا گیا، تو اس کو ذرا ہم ایک اور زاویے سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ صلاۃ 51 جگہ پہ اور لفظ صلوات 5 جگہوں پہ، 56 جگہوں پہ لفظ صلاۃ اور صلوات کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جو ان کا منہج مطالعہ ہے اس کی روشنی میں ہم اس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 56 جگہوں پہ جو صلاۃ کا ذکر کیا ہے تو ایک جگہ پہ بس ذکر کر دیتے نا نماز کا، اور باقی جو 55 جگہ ہیں ان میں ہمیں نماز کا طریقہ بتاتے، نماز کے اوقات بتاتے، نماز کی رکعات بتاتے، نماز کے مسائل بتاتے۔ یہ موقع بیان ہے نا، کہ قرآن نے اتنا تو کہہ دیا واقیم الصلاۃ، نہ تو 5 واضح اوقات کا ذکر ہے، نہ رکعات کا ذکر ہے، نہ اس کے ارکان و شرائط اور فرائض و واجبات کا ذکر ہے، نہ بقیہ طریقہ کار کا ذکر ہے۔ کوئی ذکر پورے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو جب 56 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو یہ محل بیان نہیں تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ بیان کر دیتے نا۔ تو جب محل بیان میں بیان نہیں کیا تو جو فلسفہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مرتب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جب بیان نہیں کیا گیا تو عقل کیسے خاموش رہ سکتی ہے اور اس کو باور کرانا آسان نہیں ہے، تو آئیے اب میدان میں، اب قرآن میں محل بیان میں نہ نماز کے اوقات ہیں، نہ رکعات ہیں، نہ ان کی تعداد ہے، نہ ان کے مسائل ہیں، تفصیلات ہیں۔ محل بیان میں جب بیان نہیں ہے تو جس طرح آپ نے نزول مسیح کا انکار کیا، جس طرح آپ نے حج کی اقسام کا انکار کیا، جس طرح وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح کا انکار کیا، جس طرح نزول مسیح کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح کا انکار کیا، تو اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، پھر نماز کا وجود بھی آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، اور فلسفہ وہی آئے گا کہ محل بیان میں عدم بیان ہے۔ سیدھی سی بات ہے، 56 جگہوں پہ ذکر کر دیا، ایک جگہ پہ ذکر کافی تھا، باقی سب میں جو ہے باقی مسائل آنے چاہیے تھے، اوقات آنے چاہیے تھی، رکعات آنے چاہیے تھی، محل بیان ہے۔ لیکن اسی میزان میں جگہ جگہ پہ انہوں نے یہ سب کچھ خود اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح جو ہے اسے قبول کیا۔ میزان کے صفحہ 381 پہ حج و عمرہ کے مواقیت کا ذکر کیا کہ اس کے جو میقات ہیں یہ کون سے ہیں۔ تو میقات کا ذکر تو آپ حدیثوں سے لے رہے ہو اور حدیث میں جو اقسام بیان ہوئی ہیں ان کا انکار کر رہے ہو۔ اگر اقسام حج کا انکار کرنا ہے تو پھر میقاتوں کا بھی انکار کر دو۔ قرآن میں تو میقات کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ ذوالحلیفہ، یہ یلملم، یہ ذات عرق، یہ قرن منازل، کیا ان کا ذکر قرآن کریم میں کہیں آپ کو ملتا ہے؟ جب حج کا ذکر ہے، مقام بیان ہے اور کسی میقات کا ذکر نہیں ہے، اگر آپ میقات کے ذکر کو، اگر حج کے تمام مسائل کو آپ اپنی میزان میں احادیث شریفہ کے حوالے سے قبول کر رہے ہیں، وہاں تبیین و تشریح قبول ہو رہی ہے، تو پھر حج کی اقسام میں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اسی میزان میں جب آپ نماز کے اوقات کو بیان کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ رکعات اتنی ہے، تعداد اتنی ہے، نمازیں اتنی ہیں، ٹائم اتنے ہیں، آپ اسی میزان میں یہ چیزیں تو حدیث شریف سے قبول کر رہے ہو، تو یہاں بھی یہ فلسفہ جو نزول مسیح میں آپ نے کہا کہ مقام بیان میں بیان نہ ہونے کی وجہ سے ہماری عقل مطمئن نہیں ہو سکتی، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے، تو یہاں پر وہی فلسفہ قابل قبول کیوں نہیں رہا؟ وہی فلسفہ یہاں پہ قابل عمل کیوں نہیں رہا؟ اگر وہ موقف صحیح تھا تو یہاں غلط ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہاں کا موقف غلط ہے۔ یہ بات ہمیں خود اسی میزان کی روشنی میں دیکھنی ہے۔ نزول مسیح میں مقام بیان میں عدم بیان، اور پورے قرآن میں حج کے موقع پہ میقات عدم بیان، مسائل عدم بیان، نماز عدم بیان، کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تو اگر وہاں عدم بیان ہے تو یہاں بھی عدم بیان تھی نا، وہاں کیوں قبول نہیں ہے اور یہاں کیوں قبول ہے؟ تو یہی ہوا، جہاں جی چاہا مان لیا، جہاں جی چاہا مسترد کر دیا۔ یہ ہے
انکار حدیث کا وہ پہلو جو انتہائی خطرناک ہے، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پورے دین کی بنیادیں ہل جائیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین اور تشریح کو اگر مسترد کر دیا جائے، جس طرح انہوں نے حج کی اقسام میں کیا اور جس طرح نزول مسیح میں کیا، تو پھر دین کی ساری بنیادیں ہل جائیں گی، اس لیے کہ پھر نماز کی تعداد، رکعات، تفصیلات، مسائل یہ بھی نہیں ملیں گے، اور حج کا تفصیلی طریقہ بھی نہیں ملے گا۔ احادیث کے حوالے سے یوں ایک خلاصہ بات کے سامنے آیا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایات کا انکار اور احادیث نزول کا انکار۔ دوسرے نمبر پہ نزول مسیح کا عقیدہ ہو یا حج کی اقسام ہو، یہ امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ تو نزول مسیح کا انکار اور حج کی ان اقسام کا انکار یہ اجماعی عقیدے کا انکار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اجماع کے حوالے سے، قرآن کی قراءات کے حوالے سے موقف آپ کے سامنے آ گیا، کس قدر بے احتیاطی اور قلت علم پر مبنی۔ احادیث شریفہ کے حوالے سے دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم اجماع کے حوالے سے جو امت اسلامیہ کے تمام مکاتب فکر میں، چاہے وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہوں، دیگر مسالک ہوں، اجماع سب کے ہاں مسلم ہے، لیکن موصوف کا موقف جب آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 152 153 پہ لکھتے ہیں، جب فقہاء کا دور شروع ہوا تو اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز کا اضافہ کر دیا گیا، یہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کے بعد سے اب تک بالعموم مانا جاتا ہے کہ اسلامی شریعت کا ایک مصدر یہ اجماع بھی ہے۔ دین کے مآخذ میں یہ اضافہ یقیناً ایک بدعت ہے۔ اجماع جو امت اسلامیہ کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، موصوف اس کتاب مقامات کے صفحہ 151 153 پہ اس اجماع کو ایک بدعت قرار دے رہے ہیں۔ اب حضرات جب اجماع کی دلیل پڑھتے ہیں تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس آیت کو آپ پیش کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں سن لیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ استدلال کس قدر بے بنیاد ہے، وہ اس کو اجماع کی بنیاد بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صفحہ 161 مقامات میں لکھتے ہیں، جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہیں ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور امت کے سب لوگ اس پر جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ موصوف یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری امت غلطی پر جمع ہو سکتی ہے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے مقامات صفحہ 161 پہ کیا۔ اب آپ آئیے اجتہاد کے بارے میں موصوف کا موقف کیا ہے۔ آپ اجتہاد کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جو مسائل منصوص ہیں قرآن کریم، احادیث شریفہ، اقوال صحابہ میں، ان پر اجتہاد نہیں ہوتا۔ جو مسائل غیر منصوصہ ہیں اور جدید ہیں، کوئی اس میں نص نہیں ہے، وہاں علماء امت اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد کے جو بھی طریقے ہمارے یہاں قیاس ہے، استحسان ہے، دوسری اس کی اقسام ہے، تو جن جن طریقوں سے وہ اجتہاد کیا جاتا ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس اجتہاد کے بارے میں ایک انتہائی سطحی بات جو میں ابھی آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے بھاری بھرکم ٹائٹل، اتنے بھاری بھرکم عنوانات، بھاری بھرکم نعرے، قرآنی ریسرچ، قرآنی مطالعہ، میری تحقیق، لیکن اس میں وزن اور دلیل و برہان کتنی ہے یہ آپ ابھی محسوس فرمائیں گے۔ اجتہاد صرف ان امور میں کیا جائے گا جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئے، بالکل صحیح ہے، مقامات صفحہ 152۔
صفحہ 154 پہ عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات واضح رہے کہ اجتہاد کی کوئی شرائط نہیں ہے، یہ بات واضح رہے کہ اجتہاد کی کوئی شرائط نہیں ہے، لوگوں کو اجتہاد کرنا چاہیے، ان میں سے ایک غلطی کرے گا تو دوسرے کی تنقید اسے درست کر دے گی۔ مقامات صفحہ 154۔ سیدھی سی بات آپ دیکھیے کہ جو اجتہاد ہے کس چیز کی روشنی میں کیا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا۔ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا تو سب سے پہلا جنرل ایک تصور ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرنا چاہے گا اسے قرآن اپنی اصل زبان میں، حدیث اپنی اصل زبان میں سمجھنے آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ قرآن کو سمجھ سکتا ہو نا عربی میں، حدیث کو سمجھ سکتا ہو عربی میں، تو پھر اس میں اجتہاد کر پائے گا نا۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ اسے عربی آنی چاہیے، پھر وہ اجتہاد کر پائے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ آگے بات یہ ہے کہ آپ جن مسائل میں اجتہاد کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ منصوص ہے یا غیر منصوص ہے۔ منصوص ہونے کے تعین کے لیے آپ کو پہلے قرآن کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، حدیث شریف کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرآن میں منصوص ہے، یہ حدیث میں منصوص ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں منصوص نہیں، حدیث میں منصوص نہیں، لہذا اس میں اجتہاد کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے بھی قرآن کا علم اور حدیث کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ان کا یہ کہنا کہ کوئی شرط ہی نہیں ہے، اجتہاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ جن مسائل میں اجماع منعقد ہو چکا ہے ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ امت نے اجماع کر لیا ہے، اب اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے اجماع کی بنیاد پہ۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے مسائل پہ اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کتاب الاجماع کے نام سے، جس میں ان مسائل کو جمع کیا جن پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو جس نے اجتہاد کرنا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے، اس پہ اجماع منعقد ہو چکا یا نہیں ہو چکا۔ اگر ہو چکا تو اجتہاد نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہوا اور قرآن و حدیث میں منصوص بھی نہیں ہے پھر اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوگی نا۔ تو اجماع کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیسے کہہ دیا گیا کہ اجتہاد کی کوئی شرط ہی نہیں ہے؟ جو مسائل منسوخ ہو چکے ان منسوخ شدہ مسائل کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم میں مل جائے گا۔ شراب کے حوالے سے آپ کو ابتدائی مرحلہ کیا ملے گا؟ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اس سے سکرن وہ نشہ بھی بناتے ہو اور رزقا حسنا، ایک اچھا رزق بھی لیتے ہو۔ تو رزق حسن کے مقابلے میں سکرن کو لا کے بتا دیا گیا کہ سکرن اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا ذہن سازی کا۔ اگلا مرحلہ کیا آ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے وقت اگر تم نے شراب پی ہو، نشے کی پوزیشن میں ہو، نہ جایا کرو۔ تیسرا مرحلہ کیا آ گیا کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ بہت ہے کچھ فائدہ بھی ہے، یہ ایک مرحلہ آ گیا۔ چوتھا مرحلہ آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب جو پہلے مراحل ہیں وہ منسوخ ہو گئے اور یہ ناسخ ہو گیا انما الخمر والمیسر، والی آخری آیت او تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ صرف اس وقت منع ہے جب تم نے نماز پڑھنی ہو، اس کے علاوہ کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کب معلوم ہوگا کہ جسے قرآن کا علم ہوگا تو اسے پتہ چلے گا نا کہ شراب کی حرمت کے پہلے مراحل کون سے ہیں اور آخری مرحلہ کون سا ہے۔ ورنہ تو جب وہ پڑھنے لگے گا تو پہلے اس کو ملے گا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کے بعد اس کو ملے گا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کے بعد اس کو ملے گا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور اس کے بعد جا کے ملے گا سکرا ورزقا حسنا۔ وہ کہے گا یار آخری میں تو یہی جا رہا ہے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تو لہذا ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو۔
تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں جو قرآن میں موجود ہیں لیکن منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے لیے قرآن کا علم ہونا اور منسوخ شدہ مسائل کا علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جنرل نالج ہے نا، عام سی بات ہے۔ تو یہ کہہ دینا کتنی سچی اور ہلکی بات ہے کہ اجتہاد کی کوئی شرائط نہیں ہے، ہر ایک کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ 1.5 ارب مسلمان ہیں تو 1.5 ارب مسلمانوں کو حق ہے وہ اجتہاد کریں، تو 1.5 ارب مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور ایک کی تنقید دوسرے کی اصلاح کرنے کی۔ ابھی تک جو اختلافات ہمیں چل رہے ہیں ان میں تو ایک کی تنقید نے دوسرے کی اصلاح کر دی ہے نا، تو اب ہم 1.5 ارب مسائل میں 1.5 ارب مسلمانوں کو باہم دست و گریبان کر دیں کہ اجتہاد کرو، ایک دوسرے پہ تنقید کرو، خود ہی تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ اگر پہلے مسائل میں اصلاح ہو گئی ہے تو آئندہ بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یوں عزیز طلباء، یہ چند مثالیں میں نے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس میں کتنی بے احتیاطی کا موقف اختیار کیا گیا، صرف قلت مطالعہ، قلت تحقیق اور قلت معلومات اور قلت ریسرچ کی بنیاد پہ کہ مسلمہ قرآنی نسخوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ فتنہ عجم ہیں اور انہیں قرآن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حج کی اقسام کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ناموں کے ساتھ کیا، اور محدثین نے باقاعدہ اس پر باب باندھے۔ موصوف کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہے، تو حدیثوں کو غلط کہنا یہ حدیث کے انکار کی کتنی گھناؤنی قسم ہے۔ اور دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی نزول مسیح کے حوالے سے جتنی روایات ہیں ان تمام روایات کا انکار کر دیا۔ ایک انکار کا پہلو میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ عجیب فکر و فلسفہ ہے۔ ایک موقع پر یہ کہتے ہیں کسی سوال کے جواب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو مسئلہ ہے نا، قرآن میں تو میں نے تحقیق کی، قرآن میں تو مجھے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملا، حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک ہے اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملا۔ یہ جو 250 سال بعد لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، یہ جو کتابیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں نا، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو پہلی جو حدیث کی کتاب تھی موطا امام مالک اس میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ یہ فلسفہ رکھا انہوں نے۔ اس فلسفے کی روشنی میں پہلی بات تو یہ انہوں نے گویا کہ اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بخاری مسلم کی روایات ہیں چونکہ 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، لہٰذا ہم ان کو کس بنیاد پہ تسلیم کرتے ہیں؟ ان کی سند کی بنیاد پہ۔ تو 250 سال کا وقفہ بے شک ہے لیکن ان کی سند متصل ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی قراءات ہیں ان کی سند متصل ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کی سند ہے، اور جن علماء کی طرف یہ منسوب ہے قراءات، وہ امام حفص و امام ورش و دوسرے حضرات ہوں، تو ان کے ہاں باقاعدہ ایک ایک کلمے ایک ایک آیت کی سند ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ 250 سال بعد کی چیزوں میں ان نزول مسیح کی روایتوں کا تذکرہ ہے، یہ گویا ساری حدیث کے اس ذخیرے کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، جبکہ ہماری بنیاد 250 سال نہیں ہے بلکہ وہ سند ہے، کہ وہ سند اتنی جاندار ہے کہ 250 سال کے بعد بھی اس میں آج 1400 سال گزرنے کے باوجود کسی راوی پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ دوسرا جو ان کا انداز ہے کہ جی حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک میں چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے تو بعد کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اب اگر آپ نے قرآن اور پہلی حدیث کی کتاب کا موقف لینا ہے تو پھر تو بات واضح ہے، اور اگر 250 سال بعد والا موقف لینا ہے تو پھر آپ نزول مسیح کے قائل ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موطا امام مالک میں موقوف اور مرفوع حدیثوں کی کل تعداد، بلکہ موقوف سے بھی کم درجے کے جو اقوال ہیں وہ 700 کے قریب ہیں۔ گویا ان 700 کے علاوہ باقی جو ذخیرہ احادیث ہمیں بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث میں ملتا ہے وہ سارے کا سارا چونکہ موطا امام مالک میں نہیں ہے تو کیا وہ سارے کے سارے کو انہوں نے اپنے اس اصول کی بنا پر مشکوک نہیں بنا دیا؟
یوں محترم عزیز طلبا، یہ وہ پہلو ہیں حدیث شریف کے حوالے سے رستے پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا، انکار کی گنجائش پیدا کرنا، اور یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اجماع کے حوالے سے، اجماع جو کہ امت اسلامیہ کا اجماعی موقف ہے، اس کو دور حاضر کی بدعت قرار دینا، کیا یہ امت اسلامیہ کے سے ایک علیحدہ انفرادی موقف اختیار کرنا نہیں ہے؟ اجتہاد کے حوالے سے کتنا سطحی موقف ہے کہ ہمارے سال اول کا بچہ اگر اس سے بھی یہ بات پوچھی جائے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اجتہاد کے لیے یہ موٹی موٹی باتیں تو ہونی چاہیے نا، تو وہ بھی کہے گا بالکل یہ تو پکی بات ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اجتہاد کی کوئی شرائط نہیں ہے، اس سے آپ موصوف کے علم کی سطحیت اور اس کے ہلکے پن کا اندازہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پس منظر میں اس کے اوپر جو ٹائٹل لگایا جاتا ہے وہ اسکالر کا، وہ قرآنک ریسرچ کا، وہ قرآنی مطالعے کا، اور اس میں کتنی جان ہے؟ دلیل و برہان کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ان 4 عنوانات پر عام فہم مثالوں کے ذریعے صورتحال قرآن و حدیث کی روشنی میں، خود ان کی کتاب مقامات کی روشنی میں، ان کی کتاب میزان کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور یہ ایک مکالماتی انداز ہے، جو کچھ ہم نے پیش کیا وہ دلیل و برہان کی روشنی میں، اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سمجھانا چاہے اور بتانا چاہے ہاں جی میں اس وجہ سے اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا، تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں اس وجہ سے نزول مسیح کی روایات کا انکار کرتا ہوں، تو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ وہی انکار حدیث کے پہلو ہیں، اور وہ مختلف گوشے ہیں، اور مسٹر غلام احمد پرویز کی وہ تحریک ہے جس کو ایک نئے انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ عزیز طلبا، یہ قیامت کا قرب ہے، فتنوں کا دور ہے، اور عجیب عجیب عنوانات کے ساتھ یہ فتنے میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس قرآن کریم کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کی نجات ہو جانی ہے؟ اگر کوئی ایک حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ چاہے حج کے حوالے سے ہے کہ میں انکار نہیں، میں نے غلطی ہائے مضامین کہتا ہوں، تو اگر کوئی حدیث کو غلطی ہائے مضامین کہتا ہے کیا اس کی نجات ہو جانی ہے؟ کیا نزول مسیح کی جو روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں، اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے، ان میں تشکیک پیدا کرتا ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے کہیں نجات کی؟ تو یہ وہ فتنے ہیں جو بڑے خوبصورت انداز میں میرے اور آپ کے سامنے ریسرچ اور مطالعے کے نام پر آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں متوجہ اور متنبہ رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگنی ہیں، اور قرآن کا جو تصور ہے اس تصور الذین یؤمنون بالغیب پر ہم نے پکا ایمان رکھنا ہے۔ اور ایک بات ایمان کی سلامتی کے حوالے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ کسی موقع پر بھی اگر شیطان کسی بارے میں دین کے حوالے سے شک و شبہ ڈالے تو اپنے اکابر کی جو وفات کے اوقات ہیں اس پہ غور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے کہ ہمارے بزرگوں کی موت کیسے ہوئی اور دوسروں کی موتیں کیسے ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبروں سے خوشبوئیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھائی ہیں، وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہیں۔ وہ ماضی قریب کے وہ واقعات ہیں جو خود آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے بھی دیکھے بھالے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات پر آپ کو پکا اور پختہ کرتی ہیں کہ یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم نے وابستہ رہنا ہے، جس سے ہم نے پیوستہ رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اسی رستے کے ساتھ وابستہ رکھے اور اسی رستے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کیا سوچ اور فکر ہے جس کی بنیاد پر غامدی صاحب مسلمہ مسائل کا رفتہ رفتہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں؟ بیٹے بنیادی ایجنڈا تو وہی ہے
جو بیت الحکمت کے دور سے شروع ہو کر معتزلہ قدریہ جہمیہ اس طبقے کا ہوا، اور بعد میں نے آپ کے سامنے اس کا تسلسل بیان کیا کہ وہ کس طرح آگے بڑھا اور اس کو کچھ لوگوں نے آگے بڑھایا اور یہ اسی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ لیکن نیا جال لایا پرانا شکاری، کہ صرف جال بدل گیا ہے اور اس کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جب آپ کے سامنے حدیث میں تشکیک کا دروازہ کھول دیا اور آپ نے کچھ حدیثوں کو انکار کر دیا تو انکار حدیث کے گڑھے میں آپ گر گئے، اور بقیہ حدیثوں کی تشکیک جو ہے وہ پیدا کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ اسی ایجنڈے کی تکمیل ہے جو انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون